دوسرے نمبر میں اللہ کے فرائض ادا کرنے پر لگیں گے. مالدار ہے تو زکات دے پوری پوری، حج پوری پورا کرے، تندرستی ہے تو تندرستی والی عبادت کرے. ہاں تو فرائض ادا کرنے کے لیے ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، فرائض ادا کرنے کے لیے. اور تیسرے نمبر میں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں. کہ میری جان مال سے دوسروں کو نفع ہو جائے، کہ نبیوں کے اخلاق ہے. مجھے کسی سے نفع نہیں لینا ہے. تو تیسرے نمبر میں حسن معاشرت، کہ میری جان مال سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، کسی کو میری طرف سے نقصان نہ ہو. اور چوتھے نمبر میں کہ اپنی جان مال سے اپنی ضرورت پوری کرو، تجارت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو اپنے اسباب سے، تاکہ کسی کے محتاج نہ بنو. کیونکہ سوال کرنا اسلام میں منع ہے. کسی سے مانگنا، کسی سے امید رکھنا، یہ منع ہے. اس لیے کہتے ہیں کماؤ. کیا کرو؟ کماؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، اور ضرورت کے بعد جو بچے اسے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اب تک کہ آخرت بن جائے. یہ پروگرام ہے جان مال کا. جی ہاں، کہ کماؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمانے کی ترغیب دیتے تھے کہ مانگنا منع ہے، لوگوں کے مال پر لالچ کرنا منع ہے. مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال آتا تھا تو رد کر دیتے تھے یا ضرورت کے بقدر لے لیتے. ایک آدمی آیا تو ایک میڈا لایا، شہد لایا، گھی لایا، کہ ہدیہ لایا ہوں. تو گھی اور پنیر لے لیا اور میڈا واپس کیا. جی ہاں، واپس کر دیا. جی ہاں، کیوں؟ کہ ہم کو حکم ہے کہ اپنا مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان مصرفوں پر خرچ کریں، اللہ کے کلمے پر، اللہ کے فرائض ادا کرنے پر، مخلوق کی خدمت پر، اپنے حاجت پر. کہ کمائیں گے. ہاں، صحابہ کماتے تھے، کمانے کی ترغیب دی جاتی، کسی کا محتاج نہ بنے. یہ دین ہے. تو اس سے میرے دوستو آدمی ہر قسم کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا. وہی اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، اپنا خرچ کرتا ہوں، اور جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کے دین پر لگاتا ہوں. تو مسلمان کے ذمہ یہی ہے کہ اپنے دین میں استقامت پیدا کرے اور اپنے دین کا مددگار بنے. جی ہاں، یہ طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے کا جو خروج ہے وہ یہ شعور پیدا کرنے کے لیے ہے. اس سے یہ شعور پیدا ہوگا، یکسوئی آئے گی آخرت کی طرف. اگر خروج سے آخرت کی طرف یکسوئی نہ آئی، دوسری چیزیں پیدا ہو گئی، تو سمجھو دواؤں نے ریلیشن کیا ہے. تھی دوا لیکن دوا نے الٹا اثر کیا ہے. کہ خروج سے دنیا داری پیدا ہو گئی. ہاں، اس سے دنیا داری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں پھرتا ہے، پوری دنیا کو دیکھتا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں. جی ہاں، تو مال بھی نظر آتا ہے، مرتبہ بھی نظر آتا ہے. لوگ عزت کریں گے تو مرتبہ نظر آئے گا. نہیں، امیر صاحب. ہاں، کہ لوگ عزت ہے. حالانکہ وہ عزت تو کام کی وجہ سے تھی یا اس کی ذات کی وجہ سے تھی؟ بولو. نبی ہوتا ہے کہ اس کی عزت اس کی ذات کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا. باقی میں اور آپ کہ ہماری عزت اس کام کی وجہ سے ہے. ورنہ ہم کو کون پوچھتا؟ تو ہماری عزت جو ہے وہ کام کی وجہ سے. لیکن جب یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے تو وہ عزت وہ اپنی ذات کا حق سمجھتا ہے. پھر یہ جھگڑے کی بات ہو گئی. ورنہ تو ہم کے اکرام مسلم، ہر مسلمان کا اکرام کرو. بس جہاں ایمان آبے وہاں اکرام ہے، جہاں ایمان وہاں اکرام ہے. لیکن جب یہ بات نہیں ہوگی تو پھر دوسری بات پیدا ہو جائے گی. ہاں، اس لیے میرے دوستو اللہ کے راستے کے نکلنے کا بڑا اثر کہ ہمارے اندر اپنے کام کے لیے اور آخرت کے کام کے لیے یکسوئی آ جائے. بھائی ہم تو اسی کام کے لیے ہیں، اسی کام کو کریں گے اور ہر حال میں کریں گے. کیونکہ حال تو امتحان کے لیے ہوتا ہے، کامیابی کے لیے نہیں ہوتا. حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، وہ تو امتحان کے لیے آتے ہیں، وہ تو گزر جائیں گے. جس زمانے گزر گئی، تندرستی گزر گئی، بیماری آ گئی، بڑھاپا آتے ہیں، تو حال تو گزرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس حال میں کیا عمل کیا.
وہ عمل باقی رہے گا، حال گزر جائے گا. حال پر مسئلہ نہیں ہے بلکہ عمل پر اور حکم پر مسئلہ ہے. اس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ہر حال کی اطاعت، تو وہ یکسوئی ہو جاتی ہے اللہ کے راستے میں پھرنے سے. اور ان کے اندر جو اصول ہیں کام کے، اس اصول میں تربیت کا اثر ہے. اس کا تربیت کا اثر ہے. ان اصولوں کی پابندی سے تربیت ہوگی تو نفس میں صلاح آئے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے. جیسے کپڑے پاک رکھنا واجب ہے نہیں ہے، اور بدن پاک رکھنا واجب ہے نہیں ہے، نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ کپڑے ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے، عبادت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسے نفس کی اصلاح ضروری ہے. اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر نفسانیت پھیلے گی. کیا پھیلے گی؟ نفسانیت پھیلے گی. دنیا کی تمام تحریکیں نفسانیت پر ہے. کس پر ہے؟ اپنی برتری، اپنی بڑائی، اپنے علاقے کی بڑائی، اپنے قوم کی بڑائی، اس پر ہے. وہ ہماری، ہم تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. پہلا نمبر، یہ کون بڑا؟ کون بڑا؟ اللہ بڑا، اور کوئی بڑا نہیں ہے. کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. ہاں، کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے. تو بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور ہم بندے ہیں. ہم بندے ہیں بس. اور جب بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو کہے گا وہ کریں گے. اللہ جس میں راضی ہوگا وہ کریں گے. اللہ جسے ناراض ہے وہ نہیں کریں گے. یہ ابدیت ہوئی. یہ کیا ہوئی؟ ابدیت، بندہ پن. جو اللہ راضی ہے وہ کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، چاہے ہمارا جی چاہے نہ جی چاہے. ہاں، تو اس لیے میرے دوستو حیات الصحابہ میں ہے کہ خروج عن الشہوات، کہ نکلنا اللہ کے راستے میں خواہشوں میں سے نکلنا. کس میں سے؟ یا مکہ مدینے سے نکلنا، یا رائے سے نکلنا، یا دلی سے نکلنا. یہ مطلب ہے کہ شہروں میں سے، گھروں میں سے نکلنا مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اپنی خواہش میں سے نکل گیا. اب جو حکم ہوگا وہ کرے گا. جیسے جانور، اس کو سکھاتے ہیں گھوڑے کو، بیل کو، پھر وہ اپنی خواہش پر نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں چلتا. وہ اپنی مرضی پر، مالک کی مرضی پر چلتا ہے. ہاتھی بھی ہمارے ہاں ہاتھی لے کے پھرتے ہیں وہ غیر مسلم، تو برابر بائیں سائڈ پر ہاتھی چلتا ہے. جیسے گاڑیاں چلتی ہیں، وہ تو اوپر سویا ہوا ہے. ہاں، اور یہ جا رہا ہے ڈولتا ہوا. اس کا بڑا جانور ہے. کیوں کہ اس میں تابعداری آ گئی. کیا آئی؟ تابعداری آ گئی. اس کو انقیاد کہتے ہیں. تابعداری ہو گئی. جو مالک کہے گا وہ کرے گا. اس کو اصلاح کہتے ہیں کہ آدمی کی اصلاح ہو گئی تو اس کے سامنے اللہ کا حکم ہوتا ہے. بس کیا ہوتا ہے؟ اور اصلاح نہیں ہوئی تو پھر دوسری باتیں پیدا ہوگی. نزاع ہوگا. نزاع، اس کو نزاع کھینچتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزاع. جب نزاع آیا تو وہ عمل دنیا بن گیا. جس عمل میں نزاع آیا وہ عمل دنیا بنا، وہ دین نہیں. یہ لکھا علماء نے کتابوں میں کہ جس عمل میں نزاع آیا، جھگڑا آیا، وہ دنیا ہو گئی، وہ دین نہیں رہا. چاہے اپنے آپ کو دیندار سمجھا کرے، مگر وہ نزاع میں پڑا ہوا ہے. جی ہاں، اور اپنے کام سے الگ ہے تو کہ وہ نزاع، وہ دنیا دار ہے. کیونکہ نزاع دنیا میں ہی ہوتا ہے، دین کے کام میں نہیں. کوئی نبی دوسرے نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ کبھی نہیں. ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے گا کہ وہ میرے بھائی ہیں. حضور نے فرمایا. جی ہاں، سمجھے نہیں کہ یونس، حضرت یونس کا ذکر آیا کہ وہ یونس کے میرے بھائی ہیں، نبی ہیں. جی ہاں. تو ایسے یہ کہ دین کے کام کے جتنے شعبے ہیں، سارے تبلیغ ہو، تدریس ہو، تعلیم ہو، کہ وہ سب ہمارے شعبے ہیں. ہم اسی کو زندہ کرنے کے لیے پھر رہے ہیں.
ہم خالی 4 مہینے والے نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 4 مہینے والے اور سال والے پیدا ہو جائیں، کہ نہیں، دین کی حفاظت کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے پیدا کرنا ہے۔ اس لیے دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو وہ ہمارا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، میں افریقہ گیا تھا ان کے یہاں، کوئی بات آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ہم تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایمان مفصل میں تمام نبیوں پر ایمان ہے۔ یہ سب نبی سچے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے طریقے بھی سچے ہیں، ان کی دعوت بھی سچی، ان کا سچا تو سب نبیوں کو مانیں گے، پیروی اپنے نبی کی کریں گے، ٹھیک کریں گے۔ ہاں، ہمارا نبی بھی سچا ہے، تو نبی تو سب سچے ہیں، تو ان سب کو سچ ماننا اور پیروی کسی کرنا اپنی۔ ایسے دنیا میں جتنی دینی خدمتیں ہیں وہ سب حق ہے، اہل حق کی ہے، ہم اس کے قدردان ہیں، ہم اس کے لیے دعا کریں گے اور اپنے کام کو کام بنا کر کریں گے، اپنے کام کو کہ بھائی میرا یہ کام ہے، باقی جتنے کام دینی ہے میں ان کا مددگار ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان کے لیے مالی مدد کر سکتا ہوں، میں مالی مدد بھی کروں گا، ان کا تعاون کروں گا، ان کی رکاوٹیں دور کروں گا۔ کیوں کہ حق کی مدد کرنا ضروری ہے، کہیں بھی ہو، کسی شکل میں بھی ہو، کہ حق کی مدد کرو اور ناحق کی مدد کسی حال میں مت کرو، حق کی مدد کرو۔ تو یہ سب طریقے حق ہیں جو ہو رہے ہیں، جو تمام انبیاء حق پر ہیں، تو ہم سب کو حق پر سمجھتے ہیں اور پیروی کسی کریں گے؟ اپنے نبی کی۔ ایسے جتنے دینی کام ہیں کہ ہم اس کے قدردان ہیں، وہ حق ہے، ہم ان کے مددگار ہیں، ان کی مدد بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے، اور اپنے کام کو کہ اپنے کام کو کام بنا کریں۔ یہ اسلم طریقہ ہے۔ کیا ہے کہ اس میں اپنے مقصد پر قیام بھی ہے اور دوسرے دینی کاموں کی مدد بھی ہے، تو ہم کو تمام دینی کاموں کی مدد کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، مدرسہ والوں کو جو ثواب ملتا ہے، ہم ان کے مددگار ہیں تو ہم کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ ایسے جتنے دینی کام ہیں ان کا ثواب ہم کو ملے گا، کیوں؟ ہم اس کے مددگار ہیں، ہم اس کے بھلا چاہنے والے ہیں، تعاون کی وجہ سے۔ اور دعا کرنے کے اللہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ترقی دے۔ تو دعا کرنا اور جو دینی کام ہو رہے ہیں اس کی قدر کرنا، یہ 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ مہاجرین نے انصار کے بارے میں یہ کہا کہ یا رسول اللہ، یہ انصار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، گھر بھی اور زمین بھی اور شہید بھی، ان کی تعداد زیادہ، تو یہ تو سب اپنا حصہ ثواب کا لے گئے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کو تو انہوں نے آرام پہنچایا، تو یہ آگے نکل گئے۔ ان کو یہی ایک دوسرے آگے نکلنے میں آخرت کے کاموں کے آگے دیکھ دے، دنیا کاموں میں نہیں، تو یہ تو آخرت کاموں میں سارا درجہ ان کو مل جائے، ہمیں کیا ملے گا؟ کہ گھر بھی دیے انہوں نے، عورتیں بھی دینے کے لیے تیار ہوئے، زمین جائیداد۔ آپ نے فرمایا تم کو بھی مل سکتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ کتنی بڑی سنت جاری کی حضور نے۔ ایک یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو، ایک تو قدر نہ کرے، حسد کرے، حسد کرے کہ ان کی ترقی ہو رہی ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ پہلے حسد کہ یہ تو حرام ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جہنم کی چیز ہے۔ حسد نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا کہ ان کی قدر کرو کہ انہوں نے ہم کو آسرا دیا، انہوں نے راستہ بنایا، مدینہ منورہ میں آنے ٹھکانہ بنایا، اور ان کے شہداء بھی زیادہ ہیں، ان کی قربانی بھی زیادہ ہے، تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کو ترقی دے، اور ان کی تعریف کرو۔ کیا کرو؟ ان کی تعریف کرو، ان کی قدر کرو۔ جب ان کی قدر کرو گے، ان کے حق میں دعا مانگو گے، تو تمہیں وہی اجر و انعام ملے گا جو ان کو ملتا ہے۔ یہ پوری امت کے لیے ایک بہترین راستہ کھل گیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسد کروں کہ ہر وقت یہی ہے، ہر وقت یہی ہے؟ کہ نہ، میں ان کے لیے دعا کروں۔ کیا کروں کہ اللہ تو اس کو اخلاص دے، اس کو استقامت دے، اس کو آسانی دے، اس کو ترقی دے، اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو جب ان نیکوں کے لیے اور نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے دعا گو بنو گے، قدر کرو گے، تو جو ان کو اللہ دیتا ہے وہ آپ کو دے گا۔
میں ملکوں میں نہیں جا سکتا، لیکن جو لوگ ملکوں میں جا رہے ہیں ان کے لیے کیا کہ ان کی قدر کرے کہ اللہ ان کے مال میں برکت دے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی قربانی کو اللہ قبول فرماوے، ان کو ہدایت کا ذریعہ بناوے، کہ یہ اس اپنے اور خدا کے بیچ میں کہ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو یہ دعا کرنے والا، قدر کرنے والا اس کے ثواب میں برابر ہے۔ یہ راستہ بتایا، یہ نہیں کہ ہریپائی کرے، حسد کرے، پارٹی بناوے، کہ یہ تو حرام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو یہود نصارہ کا طریقہ تھا، انہوں نے پارٹیاں بنائی ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے میرے دوستو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہاں، اپنے نفس کے شرور سے ہم کو بچائے اور فتنوں سے ہم کو بچائے، اور جو بات اللہ کے نزدیک حق اور صحیح ہے اس پر اللہ ہمیں قائم رکھے۔ ہاں، ہمیشہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے، دوسرے کو الزام نہ کہ اس نے کیا، اس نے کیا، کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے۔ اس لیے کہتے تھے صحابہ کہ اپنے آپ کو الزام نہ ہوگے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہ یہ غلطی کہ میری غلطی ہے تو کوئی جھگڑا نہیں، اسی غلطی ہے، اس نے کیا ہے تو جھگڑا ہوگا۔ ہاں، تو وہ یہ کہتے تھے اتہموا انفسکم، اپنی ذات کو الزام دو کہ بھئی ہماری غلطی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکے، اس کی وجہ سے یہ ہوا، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے کی وجہ سے آدمی ترقی کرے گا، جو غلطی کا اقرار کرتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے، اور جو غلطی پر اصرار کرتا ہے وہ گرتا ہے۔ قاعدہ ہے، اصرار کرنے والا گرے گا، وہ ضد پر ہے، اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے والا کہ اس کے اللہ ترقی دیں گے۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں۔ حدیث کی دعاؤں میں انا المعترف بذنبی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اسألک مسألۃ المسکین، میں ایک مسکین غریب کی طرح آپ سے مانگتا ہوں اپنے حاجت ہے۔ ایسی دعا مانگی ہے۔ ہاں، یہ سب چیزیں ہمارے علم و ذکر میں آ جاتی ہے، اس لیے علم و ذکر پر ہماری نگاہ نہیں ہے آج۔ جی ہاں، اس کی کمیاں ظاہر ہو رہی ہے، حالانکہ ہماری دعوت میں تو علم و ذکر ایسا ہے جو گاڑی کے دو پہیے، مننجے صاحب کہتے تھے ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے ہیں جو گاڑی کے دو پہیے بغیر کے چلے گی، چلے گی، علم و ذکر سے چلے گی، پھر ترقی ہوگی اس کے اندر، نہیں تو روٹین ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صحیح مانگنا چاہیے کہ اللہ جو چیز صحیح ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، نہیں دعا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو حق ہے اس کی توفیق دے، اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور جو باطل ہے اس سے ہماری حفاظت۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کرے، یہ زمانہ دعا مانگنے کا ہے۔ ہاں، یہ زمانہ دعا مانگنا ہے، حالات کا علاج دعاؤں کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو اٹھاوے گا کون اس کو؟ کہ اللہ اٹھاوے گا۔ اس لیے یہ زمانہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے اور استغفار کی کثرت کا ہے، کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں دعا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ تو کس کی چلے گی؟ کہ مالک کی چلتی ہے، مالک کی چلتی ہے، دوسرے کی تھوڑی چلے گی۔ تو ہم حاجی صاحب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے کراؤ تم کیا کرو گے، یہ کہتے تھے ہم لوگوں سے کہ اللہ سے کراؤ تم کیا کرو گے، ہمارے تو کیا طاقت ہے، وہ تو جس کا کام ہے وہ کرے گا، کام کس کا ہے تو وہ کرے گا اپنا کام، وہ تم کو استعمال کر کے تم کو شرف اور عزت دے گا، یہ فلاں علاقے کی دینداری فلاں جماعت کے ذریعے سے ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ سے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اپنا کام ان سے کرایا اور عزت بھی دی۔ ہاں، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اللہ کام بھی کرائیں گے اور عزت بھی دیں گے۔ عزت بھی اللہ سے مانگنی ہے، لوگوں سے نہیں مانگنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔